الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رجل ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم طیبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل احور اکھل ازرج اکرن شدید السواد الشعر فی عنقہ سطح فی لحیتہ کساسا اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سماء واللاء البہاء کان منطقۃ خرزات نظم یتحدرن حلو المنطق لا نظر ولا حذر اجہر الناس اجملہ من بعید واحلاء واحسنہ من قریب بین قطفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا اصدق الناس لہجہ الینہم عریقا اکرمہم عشرا من رعاہ بدیہا ہابا ومن خالفتہ معرفت حبہ یقول نعیتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ واحسن من کلم ترکت عینی واجمل وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرود تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرود تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو محو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک کے شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ دوستان گرامی، آج کی یہ خوبصورت محفل اور نور کوٹ کے اس محلے کا چورا شریف سے عشق دیکھ کر قابل ستائش اور قابل آفرین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس پر فتن دور میں آج جب صوفیاء کے عقائد پر، اولیاء اللہ پر براہ راست حملے کیے جاتے ہیں اور صحابہ اکرام کے آپس کے معاملات کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگ 5-6 گروہوں میں بٹتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل، ہمارے ہی کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت علی افضل، لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حیات مبارکہ کو اور ان سے صحابہ کے تعلق پر کبھی نگاہ نہیں ڈالتے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں علماء نے یہ کہا، فلاں علماء نے یہ کہا، فلاں علماء کا یہ موقف ہے، فلاں عالم کا یہ موقف ہے. علماء کے موقف پر اپنے عقائد کو باندھ لیتے ہیں، لیکن ان عقیدوں کی اصل کیا ہے کبھی اس طرف ہم نے. اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. میرے آقا ایک شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے تھے. اونٹ کا غالباً معاملہ تھا، اونٹ خریدنے فروخت. جس شخص نے رقم لی وہ اس سے مکر گیا. تو میرے آقا سے اس نے کہا اے محمد آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ کے پاس؟ تو اس وقت ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، یا رسول اللہ میں گواہ ہوں. میرے آقا نے فرمایا تم وہاں موجود نہیں تھے، تم وہاں موجود نہیں تھے. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا 30 روزے رکھنے ہیں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا حج کرنا ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ وہ جو مکہ شہر ہے اس پہ 2 پتھر ہیں، ان پتھروں پہ بھاگنا ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو پتھر ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جو یہاں بھاگے گا اس کا حج ہو جائے گا، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اس کا بھی حج ہو جائے گا، ہم نے یہ بھی مان لیا. آپ نے کہا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اس کا حج ہو جائے گا، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ مسجد اقصی قبلہ ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نہیں کعبۃ اللہ قبلہ ہے، ہم نے مان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ جورا شریف، فیضان جراحی، شہزادہ فاروق اعظم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ نے کہا یہ پتھروں کا جو گھر ہے یہ مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے، یہ بیت المعمور ہے، یہ رب کے عرش کے نیچے ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں ان کے دلوں کا تقوی ان میں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو ان اللہ کی نشانیوں کا نہیں انہاں وٹیاں دا، جو انہاں وٹیاں دے احترام کرتے نے انہاں دے دلاں چ تقوی ہے، اساں مان لیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کہتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ کہتے ہیں یہ اونٹ کی قیمت میں نے ادا کی، وہ شخص کہتا ہے میں نے یہ اونٹ کی قیمت آپ نے ادا نہیں کی. دسو یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟
دسو اے بھی بلا کوئی گالے کرنے والی. حالانکہ شریعت میں ان صحابہ کی گواہی غلط تھی. اگر کوئی قاضی بیٹھے شریعت لکھے کوئی قاضی بیٹھے کہ حضرت خزیمہ وہاں موجود نہیں، تو کیا حضرت خزیمہ نے قسم کہا کہ میں وہاں موجود تھا، گواہی دی اور ان کی گواہی پہ فیصلہ ہوا. اس وقت سے میرے آقا نے فرمایا باقی معاملات میں 2 گواہ اور حضرت خزیمہ جس معاملے کی گواہی دے دیں آپ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر شمار ہے. کیا یہ ایمان تھا. دوستان گرامی، آج مختلف بحثیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ لکھا تھا، یہ نہیں لکھا تھا. عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھ کر واپس گیا تو ابو سفیان سے مخاطب ہو کر اس نے کیا کہا؟ عروہ بن مسعود ثقفی ابو سفیان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ محمد عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بارگاہ میں گیا ہوں اور میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہوں میں، لیکن میں نے کسی کے اصحاب کو اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد عربی کا. میں نے کسی کے اصحاب کو اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ادب اصحاب محمد عربی کا کرتے ہیں. کیسے کہ میرے آقا وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے کونیوں سے ٹپکتا ہے، پاؤں سے گرتا ہے. بس کر دو، کی کرے نظم و ضبط خراب کرے، بیٹھ جاؤ آرام سے. جو پانی گرتا ہے ٹپکتا ہے، صحابہ ایسے بھاگتے ہیں اس کی طرف کہ لڑ مریں گے. مجھے بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی وضو کرے تو اس کے پانی پر ایسے بھاگو جیسے مرنے کے لیے تیار ہو؟ قرآن اور حدیث 10,000 حدیثوں صحیح حدیث کا ذخیرہ اور قرآن اٹھا کے الحمد سے والناس تک مجھے تو کہیں نہیں پتا چلتا کہ کہیں لکھا ہو کہ نبی وضو کرے اور صحابہ اس طرح ٹوٹ پڑے ہوں. صحابہ کو کس نے حکم دیا تھا؟ حضور نے حکم دیا تھا. کوئی ایسی ایک حدیث دکھاؤ کہ حضور نے کہا ہو کہ میرے کونی اور پاؤں سے پانی ٹپکے اور تم لوگ ٹوٹ پڑو. نہیں. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ حضور تھوک پھینکتے تھے تو کسی کے ہاتھ پر ہوتی تھی. حضور تھوک پھینکتے تھے تو کسی کے ہاتھ پہ ہوتی تھی. قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ حضور تھوک پھینکے تو کسی کے ہاتھ پہ؟ میرے آقا نے ایک برتن میں بول مبارک کیا، پیشاب بول مبارک کیا. ایک صحابی نے اٹھ کے وہ پی لیا. بول مبارک کیا ایک صحابی نے پی لیا. میرے آقا نے فرمایا تمہیں کبھی کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوگی. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم نبی کا بول پی لو؟ حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ تم محمد عربی کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ادب سے سناٹا چھا جاتا ہے کہ کوئی سوئی بھی گرتی ہے تو آواز آتی ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل ہوتی ہے. تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بحث طلب موضوع یہ ہے کہ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان سے کہو کہ پہلا بدعت کا فتوہ صحابہ پر لگاؤ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک پیا جو نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. کہیں حکم آیا ہے کہ نبی کا بول پیو؟ نبی تھوک پھینکے تم تھوک چہروں پہ مل لو. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ نبی تھوک پھینکتے تھے اور صحابہ چہروں پر ملتے تھے. صحابہ تھوک چہروں پہ ملے، نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ حدیث کہہ رہی ہے، تو پھر لگاؤ بدعت کا فتوہ ان صحابہ پر. مغیرہ بن شعبہ، صحابہ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود ثقفی کے پرانے غلام رہ چکے. عروہ بن مسعود ثقفی جب میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تو داڑھی کو پکڑ کر
داڑھی کو پکڑ کر بار بار ہاتھ لگاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ مغیرہ بن شعبہ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا عروہ ٹھیک ہے میں تمہارا غلام تھا، لین دین کے معاملات الگ، لیکن اگر اب تمہارا دوبارہ ہاتھ حضور کی ریش مبارک کی طرف اٹھا، اگرچہ تم ادب سے اٹھا رہے ہو، اگرچہ تم بات منوانے کے لیے اٹھا رہے ہو، ہم گھٹنے کو ہم بات منوانی ہو کسی بزرگ سے تے گوڑے نو ہاتھ لانے ہیں، اگرچہ تو اس واسطے ہاتھ لا رہے ہیں کہ گل منوال ہے، لیکن میں بے شک تیرا غلام ہاں، میں بے شک تیرا قرضدار ہاں، لیکن باقی گلاں اپنی جگہ تے، اگر اس تو بعد دوبارہ تو ہاتھ لایا نا حضور دی ریش مبارک نو تے تیری باں ہی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیری باں وڈ کے پناہ سڑ دیاں گا اگر اس تو بعد تو اپنا ہاتھ چک کے حضور دی ریش مبارک دی طرف کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے، سب کے حقوق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، غزوہ تبوک پر جانے لگے، حضرت علی کو پیچھے خلیفہ بنا کے گئے، مدینہ میں خلیفہ بنا کے گئے۔ حضرت علی نے کہا حضور میرا یہ مقام، آپ مجھے عورتوں ایک مرد میدان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا یہ کوئی مقام ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میرے آقا نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو بھی میں عثمان غنی کو عطا کرتا۔ کینو چھڑیے کینو پھڑیے، میرے آقا کے معیار کو دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے سب کے حق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، اور ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، اور شریعت میں تبلیغ میں ہر چیز کے شریک تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ اور ایک اور غور طلب بات، میرے آقا نے مدینہ چھوڑا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی کو، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مدینہ نہیں چھوڑا، اس کے بعد حضرت عمر نے مدینہ چھوڑا، تو خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت علی کو۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کی طرف گئے اور فتح کرنے گئے تو پیچھے خلیفہ کس کو بنا کر گئے؟ حضرت علی کو۔ اگر حضرت علی کا حضرت عمر سے اتنی رنجشیں ہوتی تو کیا وہ اپنی خلافت کی باغ دوڑ کس کو دیتے؟ یہ حضرت عمر اگر تقوی کے اعتبار سے خلافت کسی کو دیتے تو حضرت علی کو دیتے، لیکن نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے اعلان نہیں کرتا اگلے خلیفہ کا کیونکہ نبی کی یہ سنت نہیں ہے، یہ ابو بکر کی سنت تو ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑا تھا، آپ کا جسم اقدس پڑا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے سر رکھا، وہ سر کس کا تھا؟ حضرت علی کا، اور وہ رو رہے تھے اور کہا کہ یہ دنیا کا وہ واحد شخص ہے، حضرت علی کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس سے، یہ دنیا کا وہ واحد شخص ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اعمال لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ دنیا میں یہ واحد شخص ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اعمال لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ کس کے اعمال؟ حضرت عمر کے، حضرت عمر کے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد شخص ہے میں چاہتا ہوں کہ جس کے اعمال لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔
اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر اور حضرت علی کا آپس میں تعلق نہیں تھا. جس کے جنازے پہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو اور رو رہا ہو, کیا ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوتے تھے لیکن اختلاف اصولی ہوتے تھے. فقہاء میں بھی اختلاف ہوتے تھے لیکن فقہاء کے بھی اختلاف اصولی ہوتے تھے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا اختلاف تھا. امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا اختلاف تھا رفع یدین کرنے میں اختلاف, بعض دیگر فقہی معاملات میں اختلاف. امام شافعی کی فقہ علیحدہ, امام ابو حنیفہ کی فقہ علیحدہ. اس کے باوجود امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بغداد گیا اور مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر گیا, اور ابھی میں قبر سے ہٹا نہیں کہ وہ مشکل حل ہو گئی. ابھی میں قبر سے ہٹا نہیں کہ وہ مشکل حل ہو گئی. تو ہمیں جو پیغام مل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے, اور ادھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے, اور ادھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر, میرے بعد اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور میں نے سب کے حق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے, اور اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان غنی کو دیتا, اور میرے ساتھ علی ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے. کس کو پکڑو گے, کس کو چھوڑو گے, کس کو پکڑو گے, کس کو چھوڑو گے؟ صحابہ کی ایک جماعت, صحابہ کی ایک جماعت اس وقت بھی تھی جن میں حضرت مقداد, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سے صحابہ, اور حضرت ابو ذر غفاری. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے بڑے برے حالات. میرے آقا جا رہے تھے تو صحابہ اسی طرح باتیں کر رہے تھے, حضور فلاں صحابی بھی نہیں آئے, حضور فلاں صحابی بھی نہیں آئے, حضور فلاں صحابی بھی نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کھجور کا سیزن تھا اور کھجور کے باغات پک چکے تھے. جیسے ہمارے ملک میں گندم کا یا چاول کا سیزن ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے کام میں ہوتا ہے, اس وقت اس کو کوئی اور خبر نہیں ہوتی. این اسی وقت تبوک کی جنگ کا حکم آ گیا, اور صحابہ حضور سے فرما رہے تھے جب جا رہے تھے میرے آقا, تو حضور فلاں بھی نہیں آیا, حضور فلاں بھی نہیں آیا. اتنے میں کسی نے کہا حضور ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے. میرے آقا کی چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوگا. تھوڑی دیر بعد دور سے ایک سوار آ رہا ہے, ایک شخص آ رہا ہے, اور اس کی جو سواری تھی وہ لنگڑا رہی تھی, بیمار تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دور سے دھول اٹھ رہی ہے, کوئی آ رہا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا, میرے آقا نے کیا فرمایا, تو اے آنے والے تو ابو ذر ہو, ابو ذر ہو جا, ابو ذر ہو جا. اور وہ آئے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری. یہ تھا عشق. اس بات پر بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر ہے, علی معاویہ بھائی بھائی. یہ نعرہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے فضائل میں کوئی دوڑ یا کوئی برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی سابقون الاولون میں سے. ہاں ابو بکر کی بات کرو تو اور بات ہے, ہاں لیکن جب تم بات حضرت امیر معاویہ کی کرو گے تو وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو سابقون الاولون ہیں. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جن کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے, جن کے حضرت بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے, پیٹھ پہ پتھر رکھے جاتے, آج کی صدائیں بلند کرتے. کیا تم ان کو حضرت ابو سفیان کے برابر, کیا تم کہہ سکتے ہو کہ بلال حبشی اور حضرت ابو سفیان برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے. عقل تسلیم نہیں کرتی, کوئی اصول اس کو نہیں مانتا. ہاں ہم کیا ہیں, ہم امتی ہیں. ہماری بات کرو گے ہم حضرت امیر معاویہ کی جوتیوں کو بھی اپنے سر پہ رکھیں گے, ابو سفیان کا بھی احترام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم امتی ہیں. اس فرق کو سمجھو. ہاں جب تم کہو گے علی معاویہ تو علی آقا, معاویہ علی کے نوکر ہو سکتے ہیں, علی کے بھائی نہیں ہو سکتے.
آپ میری بات کی تائید کریں گے. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے نوکر تو ہو سکتے ہیں، حضرت علی کے بھائی نہیں ہو سکتے. ہاں ہمارے آقا معاویہ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم امتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم امتی ہیں، ہمارا ان سے کوئی نہیں. ہم تو معاویہ کے بھی جوتے اٹھا سکتے ہیں، اور علی کی تو بات ہی براول برا ہے. جب آپ عقائد میں بیلنس کریں گے، عقائد میں بیلنس کریں گے، آپس میں تقابل نہیں کریں گے، انتشار کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس وقت نہ محفلیں نہیں ہوں گی، نہ موضوع نہیں ہوں گے، اور آپ کو صحیح تبلیغ کا موقع ملے گا، اور اس وقت آپ کا دھیان عمل کی طرف ہوگا. کیا قبر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ حضرت علی افضل تھے یا حضرت ابوبکر صدیق افضل تھے؟ یہ سوال نہیں ہوگا. کیا قبر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی؟ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا. تو لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے مسلک کو مضبوط کر کے اس چیز کی ترویج و اشاعت کی جائے کہ جس چیز کی اہل سنت کو ضرورت ہے. آج کوئی ادھر سے کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی یوٹیوبر اٹھتا ہے اور ہمارے مسلک کو چیلنج کر کے پرے چلا جاتا ہے. ہمارے مولویوں کا یہ حال ہے کہ ایک اس طرف کھڑا ہے، دوسرا اس طرف کھڑا ہے، اور آپس میں بحث و تکرار چل رہی ہے. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نوجوان نسل بدعقیدہ ہو رہی ہے. اولیاء اللہ کی عظمت پر یا انبیاء کے بارے میں ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب تو لوگ اس عقیدے کے قائل ہونے سے بھی گھبراتے ہیں جو استغاثے کا عقیدہ ہے. ولی اولیاء اللہ سے مدد مانگی جائے ان کو اس لیے کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. کہ میں تخلیق کرتا ہوں ایک مٹی کے پرندے کو، فانفخ فیہ، اور میں پھونک مارتا ہوں اس مٹی کے پرندے کو. میں پھونک مارتا ہوں اس مٹی کے پرندے. پھونک مارنے والے کون؟ پھونک مارنے والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو دوستان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ طیرا باذن اللہ. کہ میں مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑتا ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اور میں شفا دیتا ہوں برس والوں کو، کوڑ کے مریضوں کو، اور میں بتاتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو اور گھروں میں چھپا کر آتے ہو. تو پہلا فتویٰ تم کس پر لگاؤ؟ پہلا فتویٰ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لگاؤ. دوسرا فتویٰ تم کس پر لگاؤ؟ قرآن پر لگاؤ. کہ ادھر تخلیق کرنا رب کا کام ہے، اور غیب کی باتیں بتانا رب کا کام ہے، اور شفا دینا رب کا کام ہے. ادھر عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں. اور یہ آیت کس ہے؟ قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے. تو دوستان گرامی، کیا فرق کیا ہے کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو اپنی حقیقی صفات کے ساتھ عطا کرتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقی صفات سے نہیں، عطائی صفات سے عطا کرتا ہے. اللہ ذاتی صفات کے ساتھ عطا کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام عطائی صفات کے ساتھ عطا کرتے ہیں. اللہ جب تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیق کرنے کی قوت لامحدود ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تخلیق کر رہے ہیں تو ان کی تخلیق کرنے کی قوت محدود ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے وہ لامحدود ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کوئی خبر دے رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم محدود ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم اور دائمی ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات عارضی ہیں. ہر نبی اور ولی کی جب عطا کی بات ہوتی ہے یا صفات کی بات ہوتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی صفات کی بات ہوتی ہے تو وہ قدیم ہوتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں اور حقیقی ہوتی ہیں. جبکہ نبی کی اور ولی کی جو صفت ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی، مجازی ہوتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہے، وہ دائمی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے.
وہ تو اور قدیم نہیں ہوتی، حادث ہوتی ہے۔ تو جب اولیاء کی بات آتی ہے تو ہم اپنے عقائد کو اس بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی بنیاد پر پرکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذَكُورًا، کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ لیکن اسی قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہ میں اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے پیغام آیا، کیا پیغام لے کے آیا ہوں؟ لیہب لک غلاما زکیا، کہ میں آپ کو دوں بیٹا۔ صفت وہاب کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ صفت وہاب کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو دینے والا کون ہے؟ یَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذَكُورًا، کہ بیٹے کون دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ادھر جبرائیل کیا فرما رہے ہیں؟ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں کہ میں تمہیں دوں۔ تو صفت وہاب یہاں جبریل کے لیے ثابت ہو گئی۔ تو کیا جبریل ذاتی حیثیت سے دے رہے تھے؟ نہیں، عطائی حیثیت سے دے رہے تھے۔ کیا جبریل کی صفت روز دینے آتے ہیں؟ نہیں، جب رب چاہتا ہے دینے آتے ہیں۔ تو جبریل کی صفت لامحدود نہیں، محدود ہے، ذاتی نہیں، عطائی ہے، اور قدیم نہیں، محدث ہے، حادث ہے۔ جب اللہ نے عطا کی تو عطا ہو۔ تو دوستان گرامی، جب ہم ان اصولوں کو رکھ کر پرکھیں گے تمام عقائد کو تو یہ تمام عقائد سمٹ کر حل ہو جائیں گے۔ جب ہم انتشار کو اور اختلافات کو جنم دیں گے تو یہ پھیلتے پھیلتے اہل سنت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔